15 مارچ یوم شہادت محمد شہاب الدین غوری ہے۔ یہ وہ عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا اور مقامی ہندو راجاؤں کی کمر توڑ کر مسلمانوں کی حکمرانی کی راہ ہموار کی۔ مسلمانوں نے اس خطے میں بڑے نشیب و فراز دیکھے، لیکن جب انگریز یہاں قابض ہوا اور ہندو عددی اکثریت کی بنیاد پر مسلمانوں پر حکمرانی کا خواب دیکھنے لگے تو پھر شہاب الدین غوری کی طرح ایک اور مجاہد ملت اٹھا، جس نے دیکھا کہ یہاں کے ہندو سامراج کبھی مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق قانونی جنگ لڑ کر مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست پاکستان حاصل کیا، اور اس عظیم ہستی کو لوگ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ لیکن چند کانگریسی مسلم لیڈرز نے پاکستان کی مخالفت کی، لیکن تاریخ گواہ ہے آج کا ایک ایک دن ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یاد دلا رہا ہے کہ قائد اعظم صحیح تھے، سچے تھے، دور اندیش تھے، حق کے نمائندے تھے۔ پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ روح محمد علی جناح کا مقوض ہوتا جا رہا ہے۔ صد شکر کہ ہمیں اس بھارت سے نجات دلائی ہے جہاں بے لباس ہونے کی آزادی ہے لیکن حجاب پر پابندی ہے، جہاں ریپ کی آزادی ہے لیکن تحفظ پر پابندی ہے، جہاں زعفرانی شال لپیٹنے والے بدماشوں کو آزادی ہے لیکن کالے برقعے پہننے والے پر پابندی ہے، جہاں مختصر لباس پہننا معیوب نہیں ہے لیکن اسکارف پہننا جرم بن گیا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارتی حکومت، ادارے، عدالتیں ہمارے گمان سے زیادہ کئی زیادہ بدتر ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کرناٹکا ہائی کورٹ نے حجاب پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، اور نہ صرف پابندی برقرار رکھی ہے بلکہ 3 تعصب زدہ ججز یہ قرار دے رہے ہیں کہ حجاب اسلام کا لازمی جزوی نہیں ہے۔ سورہ نور، سورہ احزاب سمیت بیشتر مقامات پر واضح آیات موجود ہونے کے باوجود، مسلم طالبات کے وکلاء کے مضبوط دلائل ہونے کے باوجود یہ فیصلہ ثابت کر رہا ہے کہ بھارتی ججز دلائل سننے نہیں، مودی کے ایجنڈے کی دلالی کرنے کے لیے بیٹھے۔ جہاں نظام انصاف ایک بار پھر 20% سے زائد مسلمان اقلیت کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں، کل عدالت کہے گی کہ ٹوپی اسلام کا لازمی جزو نہیں ہے، پھر داڑھی پر بھی کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ بھارت مسلمانوں کے لیے زندان تو تھا ہی، اب اس کے نام نہاد سیکولرزم کا قبرستان بھی بن چکا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بھارت کے علماء کرام سے، بریلی شریف یا دارالعلوم دیوبند کے کابرین سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیا لائے عمل ہوگا ان کا؟ کیا چارہ جوئی کی جائے گی اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے اندر اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے، اور پاکستان علماء کونسل نے بھی، اور جو مجلس الاسلامیہ العالمی ہے، ورلڈ اسلامک کونسل، اس نے بھی اس کی مذمت بھی کی ہے، اور جو وہاں پر لوکل ہندوستان سے اطلاعات ہیں اب تک کہ وہاں تمام مسلمان تنظیموں نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ اور یہ تو ایک بے وقوفانہ فیصلہ ہے، لیکن دنیا کو جو کہتے تھے سب سے بڑی دنیا کی سیکولر ریاست بھارت ہے، ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور بھارت کیا کچھ کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ بہت اہم وقت ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم ہو، اقوام متحدہ ہو، آج آپ دیکھیں نا پاکستان کی کوششوں سے اس وقت اقوام متحدہ کے اندر اسلامو فوبیا کے اوپر جو ہے وہ ایک قرارداد آ رہی ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو اس حوالے سے جو ہے وہ دن منایا جائے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے یہ کوئی دنیا سے مخفی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا آواز بلند کر رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں اس پر بہت زیادہ اضطراب ہے، اور ہمیں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، اب تک کی جو میری اطلاعات ہے کہ تمام مسلم تنظیموں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور وہ اس کے خلاف جو ان کی علامہ صاحب، ہے اس کے پاس OIC کے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے کوئی بات کی جائے گی؟ بالکل، انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں کہ OIC کا 48واں جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے وہ 22 مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ 19 سے لے کر 24 مارچ تک جو ہے OIC اور مسلم دنیا کے قائدین جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے، اور حجاب کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، توہین ناموس رسالت کے حوالے سے، کشمیر، فلسطین، اس حوالے سے آج سے الحمدللہ بھرپور جو اس اجلاس کے حوالے سے تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، اور اس کو
قوم کے سامنے بھی اور دنیا کے سامنے بھی آج آپ نے دیکھا کہ OIC کے حوالے سے وزیر خارجہ صاحب نے تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے، تو اس میں بھی یہ بات ہوگی، ہندوستان کے ان مظالم پر جو ہے بات چیت ہوگی، ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی، مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی بھی بات ہوگی اور حجاب پر بھی بات ہوگی۔